بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اپنی ایج کے کس حصے میں آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا ہے، بلکہ آپ جو ہی اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں گے آپ کو اس کے اثرات اپنی لائف پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سٹڈیز کے مطابق اگر ہم ان کھانوں سے جو گٹ بیکٹیریا سے کمپرومائز کر کے ہماری یادداشت اور فوکس کو کمزور کرتے ہیں سے پرہیز کریں تو یادداشت کی کمی کو دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اگر ہم ان کھانوں سے پرہیز کریں گے تو یہ صرف نہ کہ ہم سوزش سے بچ سکتے ہیں بلکہ برین ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، میموری شارپ ہوتی ہے، ہماری ڈیسیژن میکنگ مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سوڈا، چائے اور دیگر میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلد متاثر ہونے لگتی ہے، کیونکہ ان مشروبات میں فرکٹوز کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو برین کے بعض حصوں کو چھوٹا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی میٹھا کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ ڈائٹ سوڈا لینے سے بچیں۔ سرچز کے مطابق جو لوگ دن میں کم از کم ایک بار ڈائٹ سوڈا لیتے ہیں ان میں فالج یا پھر یادداشت متاثر ہونے کا 3 گنا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایسے مشروبات پینے سے بچیں تاکہ یادداشت کی کمزوری سے بچ سکیں۔ میدے سے بنی ہوئی چیزیں جیسے سفید چاول، سفید آٹا اور سفید ڈبل روٹی کا بہت زیادہ استعمال آپ کو الزائمر کا مریض بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو فوگی کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کے استعمال سے بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ آپ ان ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی جگہ براؤن رائس، براؤن آٹا استعمال کریں۔ سیچوریٹڈ فیٹس آپ کی یادداشت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دماغ میں انفلیمیشن کا باعث بنتے ہیں۔ چیز، پیزا، برگر، فاسٹ فوڈز وغیرہ آپ کی یادداشت پر اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹاپے کا شکار بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کھانے باڈی میں انفلیمیشن کو بڑھاتے ہیں جس سے فالج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹرانس فیٹس جیسا کہ مارجرین، مائکرو ویو پاپ کارن، فروزن پیزا وغیرہ کا استعمال دماغی افعال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹرانس فیٹ کا استعمال میموری کو متاثر کرتا ہے۔ ٹرانس فیٹ والی غذا کو کولیسٹرول لیول کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ غذا ہمارے ہارٹ کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آپ ٹرانس فیٹ چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں۔ یادداشت کو متاثر کرنے میں فرائیڈ چیزوں کا کردار بہت اہم ہے۔ فرائیڈ چیزیں جیسے فرنچ فرائز، سموسے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو تیل میں تلی جاتی ہیں یہ ہماری یادداشت کو کمزور کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ میں منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ یہ ہماری لرننگ سکلز کو متاثر کرتی ہیں۔ زیادہ فرائیڈ چیزوں کا استعمال ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے، انفلیمیشن کی وجہ بنتا ہے، دماغ کی کارکردگی پر برا اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ فرائیڈ چیزوں کا مستقل استعمال آپ کے ہارٹ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایسے کھانے جو پروسیسڈ ویجیٹیبلز آئلز میں بنے ہوں ان میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کا استعمال ہماری باڈی کو کیمیکلز بنانے کے لیے ٹریگر کر سکتا ہے جو دماغ میں انفلیمیشن کا باعث بنتا ہے۔ آپ پروسیسڈ ویجیٹیبلز آئلز کی جگہ اولیو آئل وغیرہ کا استعمال کریں، کیونکہ پروسیسڈ ویجیٹیبلز آئل کا زیادہ استعمال آپ کی یادداشت کو خطرناک حد تک متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے کھانے جو لمبے عرصے تک فریز کیے جاتے ہیں یا جو پروسیسڈ غذائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ کی باڈی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی یادداشت کو متاثر کرتا ہے، آپ کے موڈ پر برا اثر ڈالتا ہے۔ آپ ان فاسٹ فوڈز اور دیگر غذاؤں کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کی باڈی کو بہت سی مسائل اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کھانے نہ صرف یہ کہ ہماری یادداشت کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ ایجنگ پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں، فائن لائن اور رنکلز جلدی نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو بیماریوں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری یادداشت پر اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ سٹریس اور ڈپریشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خصوصاً ان کھانوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال موڈ ڈس آرڈر کا سبب بنتا ہے۔ چڑچڑاپن ان کھانوں کی وجہ سے زیادہ آتا ہے۔ بے خوابی جیسے مضر اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ ان نقصان دہ کھانوں کی جگہ اپنی زندگی میں ہیلدی ڈائٹ کو شامل کریں۔